پھر میں دوسرے مسلک کے اپنے بھائیوں سے پھر کہوں گا، اس آیت کو ذرا غور سے سنیے۔ جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں کھول لیجیے، اٹھا لیجیے، ایک اشکال کا جواب بھی ہو جائے۔ لوگوں کے ذہن میں اشکال ہے، شاید آپ میں سے بھی کچھ لوگ ہوں جن کے ذہنوں میں یہ اشکال ہے کہ ہم نے دیکھا ایک آدمی کی اولاد نہیں ہوتی، اسے کسی نے کہا فلاں مزار کا سلام مان لو، منت مان لو، اولاد ہو جائے گی۔ اس نے سلام مانا، اولاد ہو گئی۔ اسی طرح کسی کو کہا گیا کہ فلاں جب مزار پہ چلے جاؤ، وہاں کا تبرک کھاؤ، وہاں جا کے دعا کرو، شفا ہو جائے گی۔ وہ گیا، شفا ہو گئی۔ کسی کو کہا گیا کہ جو جیل میں ہے اس کے وارث منت مان لیں، وہ اندر جیل میں منت مان لے، میں رہا ہو گیا تو باہر نکل کے فلاں بزرگ کے نام پر ایک دیگ پکاؤں گا۔ اس نے منت مانی، رہائی ہو گئی۔ تو تم کیسے کہتے ہو کہ کام نہیں ہوتے؟ کام تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہو رہے ہیں لوگوں کے۔ وہ گئے کسی قبر پہ، اولاد ہو گئی، رہائی مل گئی، شفا ہو گئی، قرضے سے نجات مل گئی، وہ مخصوص کوئی بیماری ہے وہ دور ہو گئی۔ یہ عام طور پر اشکال ہے لوگوں کے ذہن میں۔ اس آیت میں اللہ نے اس اشکال کا جواب دیا ہے، لیکن اس جواب سے پہلے میں ایک جواب دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہندو لوگ مندر میں جاتے ہیں اور بت کے سامنے کھڑے ہو کر وہ ہندو کہتا ہے، اولاد مانگتا ہے، اور اس ہندو کی اولاد ہو جاتی ہے۔ وہ مندر میں گیا، اس بت کے سامنے کھڑا ہوا، اسے پکارا، اس کے نام کی منت دی، شفا ہو گئی، اولاد ہو گئی، رہائی ہو گئی۔ تو آپ میں جرت ہے یہ کہنے کی کہ یہ اولاد، رہائی، شفا اس بت نے دی؟ کام تو ہندوؤں کے بھی ہو رہے ہیں، وہ منت مانتے ہیں، پکارتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، کام تو ان کے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو پھر کیا کہیں گے، ان بتوں نے دیا ان کو؟ آئیے اس آیت میں اللہ نے اس اعتراض کا اور اس شبہ کا جواب بھی دیا، اور بڑا منظر پیش کیا اللہ نے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جس دن اللہ اکٹھا کرے گا ان مشرکین کو، یہ پکارنے والے، منت ماننے والے، دیگیں پکانے والے، ان کو بھی، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو بھی جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، جن کی یہ پوجا پاٹ کرتے ہیں اللہ کے سوا۔ پوجا پاٹ کیا ہے جی؟ کیا سجدہ کرنا پوجا پاٹ نہیں ہے جی؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کیا نظر و نیاز دینا پوجا پاٹ نہیں ہے؟ کیا پکارنا کہ وہ غائبانہ میری پکار کو سن رہے ہیں، یہ پوجا پاٹ نہیں ہے؟ یہی پوجا پاٹ ہے نا جی، الدعاء والعبادہ، پکارنا ہی عبادت ہے۔ جن کے نام کی نظر و نیاز دیتے رہے، جن کے سجدے کرتے رہے، جنہیں غائبانہ حاجات میں پکارتے رہے، ان کو بھی اللہ جمع کرے گا، ان کو بھی اور ان کو بھی۔ فَيَقُولُ، پھر اللہ شرکا سے کہے گا، اَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ یہ اللہ ان بزرگوں کو کہہ رہے ہیں۔ کون؟ حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر، مائی مریم، جن جن بزرگوں کو پوجا گیا، نیک لوگ، صالح لوگ، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟
تم کہہ کے آئے تھے کہ ہمارے سجدے کرنا، ہماری نظریں دینا، ہماری نیازیں دینا، ہمیں پکارنا، ہم حاجت روا ہیں، ہم مشکلیں دور کر دیتی ہیں، جو مقدر میں نہیں ہم وہ بھی دیتے ہیں۔ تم کہہ کے آئے تھے انہیں ام ہم ضل السبیل، یا یہ خود رستے سے بھٹکے، تمہاری تعلیم نہیں تھی، یہ خود گمراہ ہوئے اور شرک کے مریض بنے۔ اللہ ان سے پوچھ رہا ہے تم نے گمراہ کیا تھا؟ قالو، تو جواب میں وہ بزرگ بولے، وہ اللہ کے نبی اور ولی اور پیر فقیر نیک لوگ جواب میں بولے سبحانک، تیری ذات پاک ہے، ما یکون ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہمیں یہ لائق نہیں تھا، ہمیں یہ جائز نہیں تھا، ہمیں یہ مناسب نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی کو کارساز بناتے۔ ساری زندگی تو ہم تجھے کارساز بنائے رکھے، ساری زندگی تو ہم تیرے دروازے پہ پڑے رہے، ساری زندگی ہم نے تیری عبادت کی، تیری نظر و نیاز دی، تیرے سجدے کیے، تجھے پکارتے رہے۔ ہم نے ساری زندگی، ہمیں یہ لائق ہی نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی کو کارساز بناتے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ہم لوگوں کو کہتے کہ ہمیں مشکل کشا مانو، ہمیں حاجت روا مانو، ہمیں پکارو، ہمارے سجدے کرو، ہمارے نام کی نظر و نیاز دو، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ آگے سنیے جی، اب جو اصل حقیقت آئی ہے، وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ، لیکن نفع تو ان کو تو دیا کرتا تھا، وَآبَاهُمْ، اور ان کے باپ، وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ، لیکن ان کو بھی نفع تو نے دیے، اولاد تو نے دی، شفائیں تو نے دی، رہائیاں تو نے دی، عزتیں تو نے دی، قرضے سے نجات تو نے دی، پریشانیوں سے چھٹکارا تو نے دیا، لیکن نفع ان کو تو دیا کرتا تھا اور ان کے باپ دادے کو بھی نفع تو دیا کرتا تھا، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ یہ نصیحت کو بھول گئے۔ انہوں نے سمجھا ہم دے رہے ہیں، انہوں نے سمجھا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ اس قرآن والی نصیحت کو بھول گئے۔ نفع ان کو تو دیا کرتا تھا، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ ہو گئے، یہ آج ہلاکت کے گڑھے میں گریں گے اپنے شرک کی وجہ سے۔ ایک معنی اور بھی ہو سکتا ہے، نفع ان کو تو نے دیے، دولتیں ان کو تو نے دی، کوٹھیاں ان کو تو نے دی، مربع باغات ان کو تو نے دیے، اقتدار ان کو تو نے دیا، سونا چاندی باغات ہر چیز تو نے دی، حتی نسوا الذکر، اور یہ اس دولت میں مغرور ہو کر اس ذکر کو کیا ہو بیٹھے، بھول گئے، اسی دولت میں ہی مگر رہے، یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس طرح یہ لوگ ہلاکت میں پڑ گئے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، کچھ باتیں میں طالب علموں کے لیے کرتا ہوں، عوام کے لیے وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے مقدر ہے یقال لہم، اس سے پہلے یہ لفظ مقدر ہوگا یقال لہم، جب وہ بزرگ جواب دے دیں گے نا کہ ہم نے نہیں کہا، تو اللہ تعالی ان مشرکین سے کہے گا فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، جو کچھ تم کہتے تھے ان بزرگوں نے تو تمہاری تکذیب کر دی، ان تمہارے معبودوں نے تو تمہیں جھٹلا دیا ہے، تمہارے معبودوں نے تو تمہاری باتوں کا انکار کر دیا ہے۔ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا، اب تم طاقت نہیں رکھتے ہو اس عذاب کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی، وَلَا نَصْرًا، اور کوئی تمہارا نہیں ہے، نہ تمہاری مدد کرنے والا کوئی ہوگا تمہاری مدد کرے، یا تم خود اس عذاب کو ہٹا لو۔ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیں، میں نے ترجمہ لفظی کر دی۔ ہمارے دوستوں کے پاس سے وہ جواب دیں گے سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء،
ہمیں تو یہ لائق ہی نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی کو کارساز بناتے. کون؟ بت، لکڑی کے بت. یہ لکڑی کے بت کہہ رہے ہیں کہ ہم تیرے سوا کسی کو کارساز بنائیں. یہ بتوں نے کارساز بنانا ہے کسی کو؟ لکڑی اور پتھر کے بتوں نے. آنے والی عبارت اور آنے والی آیت کے لفظ جو ہیں یہ اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ یہاں لکڑی اور پتھر کے بت صرف مراد نہیں ہیں. انبیاء، اولیاء، بزرگان دین جن کی پوجا پاٹ کی گئی، جن کی نظر و نیاز دی گئی، وہ سب اس میں کیا ہے؟ شامل.